آج ہم ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت کی زندگی کا سفر طے کرنے والے ہیں جو بے وقت ایک عظیم پیغمبر، ایک الہامی کتاب کے حامل اور ایک انتہائی طاقتور بادشاہ تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر واقعہ سچ میں حیرت انگیز معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے، بلکہ انصاف، طاقت اور عاجزی کی ایک ایسی داستان ہے جس نے آنے والی کئی صدیوں کا رخ موڑ دیا۔ تو پوری توجہ رکھیے گا، کیونکہ یہ ایک تاریخی ٹائم لائن کا سفر ہے اور بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس میں اترتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیا جائے۔ یہ سن کر کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ یروشلم کے سب سے عظیم بادشاہ کی زمینی زندگی کا آغاز دراصل کائنات کی سطح پر لیے گئے ایک ادھار سے ہوا تھا۔ بالکل، ان کی کہانی یروشلم کی ان شاندار پہاڑیوں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز تو اس وقت ہو گیا تھا جب انسان نے اس زمین پر پہلا قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ایک ایسا کائناتی معاہدہ جس نے واقعی سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی ہمارا پہلا حصہ، زمین سے پہلے حضرت آدم کا وہ حیران کن تحفہ۔ ذرا اس مادی دنیا کے وجود میں آنے سے اربوں سال پہلے کے دور میں چلتے ہیں، جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ اس کائناتی ٹائم لائن سے اس داستان کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ عالم ارواح میں جب تمام آنے والی نسلوں کی روحیں جمع تھیں، تو وہاں ایک روح بالکل ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ روایات کے مطابق جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نظر اس دلکش اور روشن روح پر پڑی تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ان کے آنے والے بیٹے داؤد کی روح ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر اور بادشاہ ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس چمکتے ستارے یعنی حضرت داؤد کے لیے صرف 40 سال کی زندگی لکھی گئی تھی۔ اب یہ جان کر حضرت آدم کو بے حد دکھ ہوا، چونکہ ان کی اپنی زندگی 960 سال طویل تھی، تو انہوں نے بڑی سخاوت سے اپنی عمر میں سے 60 سال اس چمکتی ہوئی روح کو گفٹ کرنے یعنی تحفے میں دینے کی درخواست کی۔ یہ درخواست قبول ہوئی اور یوں حضرت داؤد کی کل عمر پورے 100 سال ہو گئی۔ اب اس واقعے میں جو بات واقعی کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا اصول طے کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب حضرت آدم کی موت کا وقت 60 سال پہلے آیا تو وہ اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ فرشتوں کو انہیں یاد دلانا پڑا اور پھر حضرت جبرائیل نے بطور گواہ اس کی تصدیق کی۔ بس اسی واقعے کے بعد سے تمام انسانیت کے لیے یہ اخلاقی سبق اور الہی حکم قائم ہو گیا کہ اپنے لین دین اور قرض کے معاملات کو ہمیشہ لکھ لیا کریں، تاکہ انسان کی اس فطری بھول چوک سے بچا جا سکے۔ یہ اصول آج بھی ہمارے قانونی اور معاشی زندگی کی بالکل بنیاد ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک عظیم سلطنت اور زبور کے نزول کی طرف۔ ٹائم لائن کو ذرا مزید آگے لے چلتے ہیں۔ جب حضرت داؤد کی سلطنت شام سے لے کر فارس کے علاقوں تک پھیل چکی تھی تو ان کی لیڈرشپ، ان کا انداز حکمرانی بالکل بے مثال تھا۔ وہ کوئی ایسے بادشاہ نہیں تھے جو صرف محلات میں بیٹھے رہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ راتوں کو اپنا بھیس بدل کر گلیوں میں نکل جاتے تھے تاکہ عوام سے براہ راست اور سچا فیڈ بیک لے سکیں۔ اسی دوران انہیں زبور جیسی عظیم الہامی کتاب عطا کی گئی جس میں کمال کی تسبیحات اور دعائیں تھیں۔ اس کتاب میں عالمگیر سچائیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں، اور ان کا ٹائم مینجمنٹ کتنا زبردست تھا کہ ایک دن مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک دن صرف عوام کے فیصلے کرنے کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ لیکن سچے انصاف کے کٹھن امتحانات بھی ان کے منتظر تھے۔ اتنی بڑی سلطنت چلانا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ ایک مرتبہ ایک بند کمرے میں جہاں پرندوں کا آنا بھی منع تھا، 2 اجنبی معجزانہ طور پر دیواروں کے پار سے اندر آ پہنچے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ایک بھائی کے پاس 99 بھیڑیں تھیں اور وہ اپنے غریب بھائی کی واحد اکلوتی بھیڑ بھی چھیننا چاہتا تھا۔ اب یہ سن کر حضرت داؤد کا انصاف پسند خون جوش ماننے لگا۔ انہوں نے فوراً اس غریب بھائی کی حالت زار دیکھ کر امیر بھائی کے خلاف فیصلہ سنا دیا، لیکن جذبات میں آ کر دوسرے فریق کا مکمل موقف سننا ہی بھول گئے۔ جیسے ہی وہ اجنبی غائب ہوئے، حضرت داؤد کو فوراً احساس ہو گیا کہ اوہ، یہ تو ایک الہی امتحان تھا، اور انہوں نے قبل از وقت فیصلہ دے کر ایک لغزش کی ہے۔ اس ندامت میں وہ اس قدر ڈوب گئے کہ 40 دن اور 40 راتیں مسلسل سجدے میں پڑے روتے رہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کی آنسوؤں سے زمین پر گھاس اگائی اور پھر ان کے دل کی تڑپ اور شدت غم کی تپش سے وہ گھاس جل جایا کرتی تھی۔ یہ ان کی سچی توبہ کا ایک بے مثال اور انتہائی جذباتی منظر تھا۔ تو یہاں پر سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس واقعے نے دنیا کے نظام عدل کو ایک سنہری اصول دے دیا۔ حقیقی انصاف یہ ہے کہ چاہے ایک فریق بظاہر کتنا ہی مظلوم کیوں نہ لگ رہا ہو، کوئی بھی جج دوسرے فریق کی مکمل بات سنے بغیر کبھی بھی اپنا فیصلہ نہ سنائے۔ ان کی اسی سچی توبہ نے انہیں مزید بلندی عطا کی اور وہ زمین پر خدا کے سچے نائب قرار پائے۔ انصاف کا ایک اور بہت ہی حیرت انگیز معجزہ انصاف کی زنجیر تھی۔
یہ بادلوں سے لٹکتی ایک سنہری زنجیر تھی جو صرف اور صرف سچے انسان کے ہاتھ میں آتی تھی۔ لیکن ایک مکار شخص نے اس معجزے کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ذرا اس چور کی مکاری کے ان 3 قدموں پر غور کریں کہ اس نے کتنی چالاکی دکھائی۔ اس نے قیمتی موتی چرایا اور اسے اپنی لکڑی کو کھوکھلا کر کے اندر چھپا دیا۔ جب زنجیر چھونے کا وقت آیا تو اس نے وہ لکڑی اصل مالک کو پکڑائی اور دعویٰ کیا کہ میں نے موتی واپس کر دیا ہے۔ اب ٹیکنیکی طور پر تو اس لمحے موتی مالک کے ہاتھ میں تھا نا، اور بس اسی ٹیکنیکل سچ کی وجہ سے وہ زنجیر اس چور کے ہاتھ میں بھی آ گئی۔ لیکن اس تکنیکی سچائی اور معجزے کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زنجیر ہمیشہ کے لیے واپس بادلوں میں کھینچ لی گئی۔ اس واقعہ نے پوری انسانیت کو ایک بہت بڑی حقیقت سکھا دی۔ طے یہ پایا کہ اس دن کے بعد سے عدالتوں میں فیصلے آسمانی زنجیروں سے نہیں بلکہ انسانی عقل، گواہوں کی کڑی جانچ پڑتال اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہوں گے۔ اور صدیوں بعد حضرت علی نے بھی بالکل اسی طرز پر عقل اور شواہد کا استعمال کر کے پیچیدہ مقدمات حل کیے، جو دراصل اسی داؤدی حکمت کا ہی ایک تسلسل تھا۔ اب چلتے ہیں حقیقی عاجزی کے ایک انتہائی گہرے سبق کی طرف۔ بادشاہت اور انصاف کے ان تمام معاملات کے بعد یروشلم کی پہاڑیوں میں رات کے پچھلے پہر کی ایک طویل عبادت نے حضرت داؤد کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ شاید ہی آج کسی نے ان جیسی عبادت کی ہو۔ بالکل اسی وقت پانی سے ایک مینڈک نکلا اور اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس مینڈک کے ان حیران کن الفاظ پر ذرا غور کیا جائے۔ اس نے بتایا کہ میں ہر رات 1000 تسبیح پڑھتا ہوں، جس سے مزید 3000 شاخیں نکلتی ہیں، اور میں تو سطح کے قریب ہی رہتا ہوں تاکہ کسی بھوکے پرندے کو اپنی جان پیش کر سکوں، اور اسے اس بات پر کوئی فخر بھی نہیں تھا۔ اس ایک جملے نے بادشاہ کو مکمل طور پر حیران کر کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے بادشاہ کا سر بالکل عاجزی سے جھکا دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایک بار پھر سجدے میں گر گئے۔ اس ایک چھوٹے سے واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ پوری کائنات کا ہر ذرہ، چاہے وہ پانی کا ایک حقیر مینڈک ہو یا مٹی کا کوئی معمولی کیڑا، وہ اپنے ایک بالکل منفرد اور اہم انداز میں خالق کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس احساس نے ان کے اندر سے ہر قسم کی انا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ایک ایسی عالمگیر عاجزی کو جنم دیا جو سچی عظمت کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اب ہم اس عظیم داستان کے آخری سفر اور ورثے پر پہنچتے ہیں۔ اس 100 سالہ طویل ٹائم لائن کے آخری دور میں ان کی روحانیت اور طاقت بالکل اپنے کمال پر تھی، اور یہ شاندار طریقے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام کس قدر معجزاتی تھے۔ ان کا ڈسپلن دیکھیں، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز اس قدر پر اثر ہوتی کہ بلند و بالا پہاڑ بھی ان کے ساتھ گونجنے لگتے۔ جسمانی طاقت کا عالم یہ تھا کہ سخت ترین لوہا، جی ہاں بالکل لوہا بھی ان کے ننگے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اور اسی دور میں انہوں نے یروشلم میں ایک عظیم و شان عبادت گاہ یعنی ہیکل کی تعمیر کا بے مثال کام شروع کیا۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو فطرت اور مادی دنیا دونوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں تھے۔ لیکن جیسا کہ کائنات میں پہلے سے طے تھا، ٹھیک 100 سال کی عمر میں ان کا وقت مکمل ہو گیا۔ ہفتے کا دن تھا، وہ اپنی مخصوص جگہ پر سجدے کی حالت میں موجود تھے جب موت کا فرشتہ ان کے سامنے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوا۔ اور یوں تاریخ کا سب سے عظیم اور منصف بادشاہ اپنے خالق کے حضور پیش ہو گیا۔ ان کے جنازے کا جو منظر تھا نا، وہ انسانی عقل کو واقعی دنگ کر دینے والا تھا۔ سیون کے مقام پر جب تپتی ہوئی دھوپ میں لوگ نڈھال ہو رہے تھے تو اچانک آسمان پر لاکھوں پرندے جمع ہو گئے۔ یہ وہی پرندے تھے جو کبھی ان کے ساتھ مل کر زبور سنا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پروں کو یوں پھیلایا کہ جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو، اور پورے جنازے پر ایک ٹھنڈا پرسکون سایہ کر دیا۔ یہ منظر ان کی عظمت اور اس کائنات کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا۔ ان کی وفات کے ساتھ وہ عظیم ہیکل جس کی تعمیر کا انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ لیکن رکیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ طاقت اور نبوت کا یہ عظیم ورثہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے کندھوں پر منتقل ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا راز تھے؟ وہ کون سی جادوئی انگوٹھی اور جنات کی طاقتیں تھیں جنہیں استعمال کر کے حضرت سلیمان نے اس نامکمل خواب کو تاریخ کی سب سے حیرت انگیز عمارت میں تبدیل کر دیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے ایک بالکل نئے اور سحر انگیز باب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہیں پر ہمارا یہ تفصیلی جائزہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ داستان ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔